اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو اس سلسلے میں چل رہی ہے کہ علماء علم اخلاق نے فرمایا محبت دنیا اور آخرت کے 3 مرتبے ہیں، جن میں سے 2 مرتبے جن لوگوں کے دلوں میں ہوں گے وہ لوگ قطعاً جہنمی ہیں، اور فقہی اعتبار سے بھی یہ 2 مرتبے حرام ہیں۔ لیکن دنیا و آخرت کا جو تیسرا مرتبہ ہے وہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ دنیا و آخرت کا پہلا مرتبہ جو انسان کے دل میں ہوتا ہے وہ یہ تھا کہ انسان صرف دنیا والا ہے، وہ آخرت کو نہیں پہچانتا، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے۔ اس مرتبے کا صاحب اور مالک جہنمی ہے۔ محبت دنیا کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ انسان کی محبت شدید دنیا کے ساتھ ہے اور محبت خفیف آخرت کے ساتھ ہے۔ یعنی انسان کے پاس دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، لیکن جب دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو یہ انسان دنیا کو پکڑ لیتا ہے اور آخرت کو چھوڑ دیتا ہے۔ محبت دنیا و آخرت کا تیسرا مرتبہ دوسرے مرتبے کے برعکس ہے، محبت شدید آخرت سے اور محبت خفیف دنیا سے۔ یعنی انسان دنیا سے کم محبت کرتا ہے اور آخرت سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور جب دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو جائے اور انسان ایسے موڑ پر پہنچ جائے کہ یا وہ دنیا کو اختیار کر سکتا ہے یا آخرت کو اختیار کر سکتا ہے، تو پھر انسان چونکہ آخرت سے زیادہ محبت کرتا ہے لہٰذا دنیا کو چھوڑ کر وہ آخرت والا بن جاتا ہے۔ محبت دنیا کا تیسرا مرتبہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا، یہ اخلاقی اور شرعی اعتبار سے مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، اور جس کے دل میں یہ مرتبہ ہے اس کے بارے میں یہ امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ روز قیامت اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ چونکہ ایک مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ اس کے دل میں محبت دنیا ہو۔ قرآن کریم نے اس طریقے سے اہل ایمان کی شناخت کو بیان کیا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ وہ لوگ جو ایماندار ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت اپنے پروردگار سے ہوتی ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اس دنیا میں جس سے سب سے زیادہ اور سب سے شدید محبت کرتا ہے وہی اس کا خدا ہے۔ روز قیامت یا قبر میں بعض لوگوں سے جب سوال کیا جائے گا من ربکا، تمہارا پروردگار کون ہے، تمہارا خدا کون ہے، تو بعض لوگ کہیں گے میری زوجہ میری خدا ہے، بعض لوگ کہیں گے میری اولادیں میرا خدا ہے، بعض لوگ کہیں گے کہ میرا فلاں باغ جس سے میں بہت محبت کرتا تھا یہ ہمارا خدا ہے۔ تو دیکھیے، ہم اس دنیا میں فراڈ کر سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ ہے، لیکن قبر میں یا روز قیامت وہاں فراڈ نہیں چلے گا۔ جو آپ کے باطن میں ہے، جو آپ کے دل میں ہے، وہی آپ کی زبان سے ادا ہوگا۔ تو انسان اس دنیا میں جس چیز سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، قبر میں اسی کو وہ اپنا خدا بتائے گا۔ مجھے یاد ہے کہ میں مشہد مقدس کے سفر پہ جا رہا تھا، ایک صاحب میرے بغل میں عربی داں بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا مولانا
مجھے عربی بڑی اچھی طریقے سے آتی ہے، اور میں نے سنا یہ ہے کہ مرنے کے بعد فرشتے جب قبر میں آئیں گے تو عربی میں سوال کریں گے۔ چونکہ مجھے عربی آتی ہے لہٰذا میں فرافر و فٹافٹ فرشتوں کو جواب دوں گا۔ جیسے وہ پوچھیں گے من ربکا، تمہارا پروردگار کون ہے، تو میں کہہ دوں گا ربی الذی خلق السماوات والارض، میرا پروردگار وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ جب وہ رسول کے بارے میں پوچھیں گے تو میں عربی میں جواب دے دوں گا۔ میں نے کہا قبلہ بات یہ نہیں ہے جو آپ سمجھیں۔ انہوں نے کہا پھر بات کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھیے یہاں عربی میں آپ جو جواب دیں گے آپ کا ظاہر و باطن اگرچہ ایک نہ ہو، ہم سمجھ لیں گے اس کو کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن قبر میں یا روز قیامت جو سوال و جواب ہوگا قرآن نے اس کے بارے میں اس طریقے سے بیان کیا ہے وَيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا بِأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ، ہم اس دن تمہارے منہ پہ مہر لگا دیں گے اور ہم کلام کریں گے تمہارے ہاتھوں سے، تمہارے پیروں سے۔ تمہارے ہاتھ کہیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، تمہارے پیر کہیں گے ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ غرض جو آپ کے دل میں ہے، جو حقیقی معنوں میں آپ کے وجود میں ہے، وہی چیز آپ کی زبان پہ آئے گی۔ اور اس دنیا میں انسان سب سے زیادہ جس چیز سے محبت کرتا ہے اسی کو قبر میں اپنا خدا بیان کرے گا، اور اسی کو قرآن نے کہا وَيَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی کنت ترابا۔ روز قیامت وہ ہوگا جس دن انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کو دیکھے گا، یعنی اس کے سارے کیے ہوئے اعمال اس کی نظروں کے سامنے ہوں گے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ یا لیتنی کنت ترابا، اور جو کافر ہوں گے، منکران خدا ہوں گے، عاصی ہوں گے، فاسق ہوں گے، منافق ہوں گے، وہ اپنی کرتوتوں کو دیکھ کے کہیں گے اے کاش میں مٹی بن جاتا، اے کاش میں انسان نہ ہوتا بلکہ مٹی کا پتلا ہوتا، اے کاش میں انسان نہ ہوتا میں پتھر ہوتا۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو سچے مومن ہیں ان کا خدا بھی سچا ہوتا ہے، اور جس چیز سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہی ان کا خدا ہے، اور یہ خدا کے نام پر جان و مال کی قربانی دینے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں۔ لہٰذا عزیزو، اگر ہم اس دنیا میں کسی چیز سے سب سے زیادہ محبت کریں تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار سے محبت کریں جو ہم سب کا حقیقی خالق ہے اور حقیقی رازق ہے۔ لیکن اگر ہم نے خدا سے محبت شدید کے بجائے کسی غیر سے محبت شدید کیا تو اسی غیر کے ذریعے، اسی چیز کے ذریعے وقت جاکنی، وقت احتضار ہم کو شیطان بہکا سکتا ہے۔ چونکہ بہت سے لوگ ہیں جو اس دنیا میں اعمال صالحات انجام دیتے ہیں لیکن ان کا ظاہر و باطن ایک نہیں رہتا، تو وقت آخر شیطان ان چیزوں کے ذریعے سے ان کو فریب و دھوکہ دیتا ہے جن چیزوں سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور پھر وہ انسان بے دین ہو کر اس دنیا سے جاتا ہے۔ اسی حوضہ علمیہ قم کا واقعہ ہے جس کو صاحب کتاب برزخ بدو قدم ماں، اس کتاب میں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ حوضہ علمیہ قم میں زمانہ قدیم تھا، اس زمانے میں لوگ عالم دین اور طالب علم بننے میں عار سمجھتے تھے، بہت کم لوگ اس طرف مائل ہوتے تھے، چونکہ وہ دیکھتے تھے کہ اس علم میں دنیا تو ہے ہی نہیں، کوئی کمائی نہیں ہے۔ البتہ ایسا نہیں ہے، میں عرض کروں کہ قرآن نے ضمانت لی ہے
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب۔ جو انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو امید بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ علم تقوی الہی کا علم ہے، یہ علم ایمان کا علم ہے، یہ علم وہ علم ہے جس میں کمانا یہ ہے کہ انسان جامعے کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دے۔ اور یہ علم آخرت کا علم ہے، روز قیامت علم یرفع، یہ وہ علم ہے روز قیامت جس کے ذریعے سے انسان کے درجات اور اس کے مرتبوں میں بلندی حاصل ہوگی۔ ایک ایک عالم 40 افراد کی شفاعت کرے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس دنیا میں انسان جس چیز سے سب سے زیادہ محبت کرے گا اس کا نقصان وقت احتضار اس کو جھیلنا پڑے گا۔ تو ایک بچہ تھا جو ایران کے ایک گاؤں سے قم آیا تھا طالب علم بننے کے لیے، اور بہت سے لوگ راضی نہیں تھے، باپ سے کہہ رہے تھے آپ اس بیچارے کو کہاں بھیج رہے ہیں، یہ علم دین حاصل کرنے کے بعد کیا کمائے گا، بچوں کی پرورش کیسے کرے گا۔ لیکن بڑی مشکل و مشقت کے ساتھ اس کے باپ کو راضی کیا گیا، گاؤں والے راضی ہوئے، اور یہ بچہ حوزہ علمیہ قم کے ایک مدرسے میں آ کے درس پڑھنے لگا۔ ابھی صحیح معنوں میں وہ طالب علم نہیں بنا تھا، زمانہ گزر رہا تھا، وہ بیمار ہو گیا، مریض ہو گیا، یہاں تک کہ اتنا بیمار و مریض ہوا کہ حالت احتضار اس کے اوپر طاری ہو گئی۔ جو اسکول کے پرنسپل تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ بچہ اب اس دنیا سے جا رہا ہے، وہ بچے کے قریب آئے اور چاہا کہ وقت آخر اس کو کلمہ شہادتین پڑھا دیں۔ مدرسے کے اس مسئول نے، پرنسپل نے بچے سے کہا برخوردار اب اس دنیا سے تم جا رہے ہو تو وقت آخر اپنی زبان سے کلمہ شہادتین ادا کرو، برخوردار کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی پروردگار اور کوئی خدا نہیں ہے۔ بچے نے ایک مرتبہ اوپر کی طرف نظروں کو اٹھایا اور چھت کی طرف دیکھ کے کہنے لگا نہ شکن نہ میگم، نہ توڑو میں نہیں کہوں گا۔ پھر مدرسے کے اس مسئول و پرنسپل نے کہا برخوردار آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ یہ نہ کہیے کہ نہ توڑو میں نہیں کہوں گا، بلکہ آپ کہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن جتنی مرتبہ مدرسے کا یہ مسئول اس بچے کے سامنے کلمہ شہادتین کی تکرار کرتا تھا اور اس بچے سے کہتا تھا کلمہ شہادتین پڑھو، تو وہ بچہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جگہ کہتا تھا نہ شکن نہ میگم، نہ توڑو میں نہیں کہوں گا۔ دیکھیے اس قسم کے واقعات اس دنیا میں ہمارے سامنے اس لیے آتے ہیں تاکہ ان واقعات کے ذریعے سے ہم عبرت حاصل کریں اور اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ اس مسئول و پرنسپل نے دیکھا اور سوچا اگر یہ بچہ مر گیا اسی عالم میں اور تو اس کی آخرت خراب ہوگی، مزید اس کے گاؤں والے، اس کے باپ، اس کے چچا ہم کو طعنہ دیں گے کہ ہم نے اس کو علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا اور علم دین اس کو راس نہیں آیا اور یہ مر گیا۔ اور اس حادثے کے بعد گاؤں سے کوئی بھی بچہ طالب علم بننے کے لیے شہر میں نہیں آئے گا۔ لہٰذا انہوں نے بچوں کو، جو بقیہ بچے تھے ان کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد دعا کی خدایا اس بچے کو اپنے در سے زندگی عطا فرما دے۔ علماء اور طالب علموں کی دعا مستجاب ہوئی اور یہ بچہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، صحیح و سالم ہو گیا۔ جب بچہ حالت احتضار سے نکل آیا تو مدرسے کے پرنسپل نے کہا برخوردار یہ بتاؤ جب ہم تم سے یہ کہہ رہے تھے کہو لا الہ الا اللہ، تو تم لا الہ الا اللہ کی جگہ یہ کہہ رہے تھے
نہ شکن نہ میکم، نہ توڑو میں نہیں کہوں گا۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ آپ لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہہ رہے تھے؟ تو اس بچے نے کہا بات یہ ہے کہ میں گاؤں سے ایک گھڑی لے کے آیا تھا، وہ گھڑی مجھے بہت پسند تھی اور اس گھڑی کے بغیر میں نہیں رہ سکتا تھا، اور کئی مرتبہ اس گھڑی کے چکر میں میری نماز جماعت بھی چھوٹ گئی، لیکن میں اس گھڑی کو اپنے سینے پہ رکھ کے سوتا تھا، بار بار اس کو آنکھوں سے لگاتا تھا، بار بار اس گھڑی کو میں بوسہ دیتا تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر میں کسی چیز سے محبت کرتا تھا تو یہ گھڑی تھی۔ اور جب آپ حالت احتضار میں مجھ سے کہہ رہے تھے کہ برخوردار کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے دیکھا ایک سیاہ شکل ہیولہ نمودار ہوا، اس نے گھڑی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور مجھ کو مخاطب کر کے کہا اگر تم نے کلمہ شہادتین کو پڑھا، اگر تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا تو میں گھڑی کو زمین پہ پٹخ دوں گا اور یہ گھڑی پھوٹ جائے گی۔ تو میں اس ہیولے سے کہہ رہا تھا کہ سنو، میں لا الہ الا اللہ نہیں کہوں گا، محمد الرسول اللہ نہیں کہوں گا، تم اس گھڑی کو مت توڑو، نہ شکن نہ توڑو نہ میگم، میں کلمہ شہادتین نہیں پڑھوں گا۔ تو عزیزو، یہ واقعہ اور اس قسم کے سینکڑوں واقعات ہیں جو ہمارے لیے باعث عبرت ہیں، اور ہم کو چاہیے کہ ہم اس دنیا میں سب سے زیادہ اپنے پروردگار سے محبت کریں، اور یہی ہمارے ایمان کی علامت ہے اور سچے دیندار ہونے کی علامت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ علماء علم اخلاق نے محبت دنیا اور آخرت کے 3 مرتبوں کو بیان کیا، جن میں سے 2 مرتبے حرام ہیں اور 1 مرتبہ مکروہ ہے۔ پہلا مرتبہ جو تھا وہ کیا تھا؟ پہلا مرتبہ یہ تھا کہ انسان صرف اور صرف دنیا دار ہے، وہ اللہ کو نہیں پہچانتا۔ میں نے غور کیا کہ علماء علم اخلاق کی بات اپنی جگہ، انہوں نے دنیا و آخرت کے 3 مرتبوں کو بیان کیا ہے، لیکن میری سمجھ میں دنیا و آخرت کا 1 مرتبہ اور آیا، جو مرتبہ پہلے مرتبہ کے ایک دم اپوزٹ ہے۔ پہلا مرتبہ انسان صرف دنیا دار ہے، اور یہ چوتھا مرتبہ کیا ہے جو اس کا ایک دم اپوزٹ ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ والا ہے، انسان صرف اور صرف آخرت والا ہے، انسان کی نظر میں دنیا کی کوئی وقت اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی مرتبے کے صاحب و مالک کو قرآن نے اس طریقے سے مدح و سرائی کی ہے، اسی مرتبے کے مالک کی قرآن نے اس طریقے سے مدح سرائی کی ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ وہ آخرت والے ہیں، یہ وہ اللہ والے ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر مقدم کرتے ہیں۔ یہ خود بھوکے رہتے ہیں مگر ان سے دوسروں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، یہ خود پیاسے رہتے ہیں لیکن ان سے دوسروں کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، یہ خود اذیت میں رہتے ہیں مگر ان سے دوسروں کی اذیت نہیں دیکھی جاتی۔ اسی کو سورہ حلقہ میں اس طریقے سے کہا گیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں یتیم، مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم کو جو کھانا کھلا رہے ہیں، ہم خود بھوکے ہیں، تم کو کھانا کھلا رہے ہیں
لوجہ اللہ، ہم اللہ کی قربت چاہتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس کے عوض میں نہ کوئی جزا چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ چاہتے ہیں۔ تو خدا کے یہ بندگان وہ تھے جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی دنیا کی محبت نہیں تھی۔ یہ آخرت والے لوگ تھے، انہوں نے آخرت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، انہوں نے آخرت کے لیے دوسروں کو اپنے اوپر مقدم کیا، خود بھوکے تھے مگر دوسروں کی بھوک ان سے برداشت نہیں ہوئی۔ علامہ بحرینی نے اپنی کتاب مدینۃ المعاجز میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ایک مرتبہ حلال مشکلات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں اور جناب سیدہ سے سوال کرتے ہیں، بنت رسول، کیا غذائے دنیا میں سے کچھ ہمارے گھر میں ہے؟ دیکھیے جملے پہ غور کیجیے، یہ نہیں کہا کھانا ہے کہ نہیں، جملہ یہ ہے کیا غذائے دنیا میں سے گھر میں کچھ ہے؟ بنت رسول نے کہا ولی خدا بہتر جانتے ہیں کہ 3 روز ہو گئے ہیں کہ غذائے دنیا میں سے ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی مولا کائنات نے یہ سنا، آپ گھر سے باہر نکلے، آپ کے پاس 1 دینار تھا، آپ اس دینار کو لے کے بازار کی طرف چلے تاکہ گھر کے لیے کچھ راشن خریدیں، کچھ سودا خریدیں۔ دوپہر کا وقت تھا، آپ نے دیکھا رسول کے ایک صحابی مقداد ابن اسود گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، چہرہ پریشان ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ مولا نے سمجھ لیا کہ یہ مقداد بڑی پریشانی کے عالم میں ہیں۔ آپ اس صحابی رسول کے قریب گئے اور کہا آپ کو کیا پریشانی ہے، آپ کس مشکل میں گرفتار ہیں؟ انہوں نے کہا یا علی مت پوچھیے، آپ مجھ سے اس بارے میں سوال مت کیجیے تو بہتر ہے۔ مولا نے اصرار کیا، مقداد تم اپنی پریشانی کو بیان کرو، شاید میں اس کو حل کر دوں، اور یقیناً میں اس کو حل کروں گا۔ لیکن مقداد مصر ہے اس بات پہ کہ مولا میری پریشانی کو مت پوچھیے، خدا بہتر جانتا ہے میری پریشانی کیا ہے۔ دیکھیے آج ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں اور دوسروں کے سامنے اپنی مشکلات کو فوراً بیان کر دیتے ہیں۔ بھیا دیکھو 2 دن سے ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، مثلا عورتوں میں دیکھیے ہمارے شوہر کی نوکری چلی گئی ہے، ہم پائی کے محتاج ہو گئے ہیں۔ دیکھیے یہ وہ چیز ہے کہ انسان اپنے راز کو خود کھول رہا ہے، انسان اپنی عزت کو بے عزتی میں بدل رہا ہے۔ قرآن نے اہل ایمان کی ایک نشانی یہ بیان کی ہے کہ وَيَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ، اہل ایمان وہ ہیں کہ جو ان کے حالات کو نہیں جانتا ہے، وہ جب دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے ان سے بڑا غنی اس معاشرے میں کوئی نہیں ہے، ولو یہ پریشان ہیں، ولو یہ مضطرب ہیں، ولو یہ اذیت میں ہیں، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو چہرے کی دمک اور لبوں کی مسکراہٹ اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ اس شخص کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو پریشانی کا بتانا بیجا یہ عیب ہے، نقص ہے۔ اسی کو اردو شاعر نے بھی کہا ہے کہ بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ تو عزیزو یہ انسان کی خوشبو جو عفت کی خوشبو ہے، جو صبر و بردباری کی خوشبو ہے، اگر یہ خوشبو نکل جاتی ہے تو انسان بیکار ہو جاتا ہے۔
لہٰذا جناب مقداد مولا کائنات سے کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ میری مشکلات کو نہ پوچھئے تو بہتر ہے۔ البتہ مولا یہ روایت ہے، میں نے کئی مرتبہ اللہ کے پیغمبر سے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں کسی اہل کے سامنے، جملے پہ غور کیجئے، کسی اہل کے سامنے اپنی مشکلات کو رکھنا گویا خدا کے سامنے اپنی مشکلات کو رکھنا ہے۔ لہٰذا مولا آپ اہل ہیں، میں آپ کے سامنے اپنی مشکل کو بیان کر رہا ہوں۔ مولا آپ تو جانتے ہیں مدینے کے اقتصادی حالات بہت خراب چل رہے ہیں، خشک سالی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ مولا میں گھر میں تھا، 2 وقت گزر گئے ہیں، کھانے کے لیے ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے دیکھا میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، اس کا تڑپنا مولا مجھ سے دیکھا نہیں گیا، لہٰذا میں گھر کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا اور اب آپ سے ملاقات ہو گئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات نے جب اس صحابی سے اس گفتگو کو سنا تو آپ بیٹھ گئے اور بہت دیر تک روتے رہے، اتنا روئے کہ ریش مبارک سے آنسو جاری ہو گیا۔ یاد رکھیے گا عزیزو، ایک مومن سنگ دل نہیں ہوتا بلکہ حساس ہوتا ہے۔ مومن دوسرے مومن کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھتا ہے۔ مولا جب دل بھر کے اس صحابی کی مشکل پہ رو چکے تو وہ دینار جو آپ گھر کے سودے کے لیے لے جا رہے تھے بازار کی طرف، اس کو نکال کے آپ نے جناب مقداد کی جیب میں ڈال دیا، کہا مقداد جاؤ اور اپنے گھر کے لیے تم آذوقہ خریدو، غلات خریدو، اور یہ کہہ کر مولا کائنات مسجد میں چلے گئے۔ نماز عشاء کے بعد اللہ کے پیغمبر کی نگاہ جب مولا علی پہ پڑی تو آپ نے فرمایا یا علی، کیا آج کی رات تم مجھے اپنے گھر میں مہمان رکھ سکتے ہو؟ مولا کائنات چپ رہے، چونکہ آپ گھر کے حالات کو جانتے تھے اور آپ یہ بھی جان رہے تھے کہ جو دینار میں گھر کے سودے کے لیے بازار لے جا رہا تھا اس کو میں نے جناب مقداد کو دے دیا ہے۔ پھر رسول اسلام نے تکرار کیا، یا علی، کیا آج کی رات تم مجھے اپنا مہمان کر سکتے ہو، رکھ سکتے ہو؟ پھر مولا خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب اللہ کے پیغمبر نے کہا، یا علی، کیا تم آج کی رات مجھ کو اپنا مہمان کر سکتے ہو؟ مولا نے سر جھکا کے کہا، یا رسول اللہ، وہ گھر آپ ہی کا گھر ہے، میرا گھر نہیں ہے، آپ تشریف لے چلیے۔ تاریخ کہتی ہے مولا کائنات نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد گھر پر تشریف لائے۔ کیا دیکھا؟ بی بی سیدہ اپنے ایک مخصوص حجرے میں محو عبادت ہیں۔ جب جناب سیدہ عبادت پروردگار سے فارغ ہوئیں تو رسول اسلام نے فرمایا، بی بی، میں بھوکا ہوں، اگر ہو سکے تو کچھ غذا لے کے آؤ۔ جناب سیدہ نے کہا، بابا ابھی رک جائیے، میں حجرے میں جاتی ہوں اور آپ کے لیے طعام اور غذا لے کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کے بی بی سیدہ حجرے میں گئیں اور تھوڑی دیر کے بعد ایک ظرف میں پر غذا لے کے آئیں جس کی خوشبو سے پورا گھر معطر ہو رہا تھا۔ اس غذا کو لا کر پیغمبر اسلام کے سامنے رکھ دیا۔ پیغمبر اسلام نے حضرت علی سے کہا، یا علی بسم اللہ، کھانا شروع کرو۔ لیکن حضرت علی نے سوالیہ انداز میں بی بی سیدہ کو دیکھا۔ مطلب یہ تھا آپ نے ظہر کے وقت یہ فرمایا تھا کہ ولی خدا بہتر جانتے ہیں کہ 3 دن سے غذائے دنیا میں سے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ کھانا کہاں سے آیا؟ ایک مرتبہ رسول اسلام نے
علی کی دوش پہ اپنے ہاتھ کو رکھا، علی کے دوش پہ اپنے ہاتھ کو رکھا اور مسکرا کے کہا یا علی، یہ غذا، یہ کھانا غذائے دنیا میں سے نہیں ہے، یا علی یہ کھانا اس دینار کے بدلے میں ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں مقداد ابن اسود کو دیا تھا، یا علی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب روزی دیتا ہے۔ عزیزو، اہل بیت کے اس عمل سے ہم پر واضح ہو گیا کہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جاتی ہے، جو چیز اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے، وہ ضائع نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اس کے عوض میں دنیا کے اندر بھی نعمت دیتا ہے اور آخرت میں بھی اجر و ثواب دیتا ہے۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کو دنیا کی محبت سے نجات دے، خدایا ہم سب کو آخرت والا بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔